اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وشرط الموقوف ان یکون عینا فلا یصح وقف المنفیت ولا الدین ولا المبہم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج شرائط مال موقوف کے بارے میں ہے۔ شرائط مال موقوف کی شرائط کے بارے میں ہے، یعنی مال موقوف کی شرائط کے بارے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں موقوف کی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، مال موقوف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو۔ اب یہ جو عین ہے یہ چند چیزوں کے مقابلے میں ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ تو پس جب عین ہوگا تو یعنی وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ مال موقوف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ عین ہو۔ توجہ کرو، عین چند چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے عین در مقابلے منفعت، یعنی مال عین ہے منفعت نہیں ہے۔ عین منفعت کے مقابلے میں ہوتا ہے کبھی۔ نمبر 2، کبھی عین دین کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مال عین ہے یا دین، یعنی عین دین کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ کبھی عین در مقابلے مبہم، کہ مال یا عین ہے یا مبہم ہے۔ اور نمبر 4، کبھی نقد کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، مال یا عین ہے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے؟ نقد، یعنی پول پیسے ہیں، ٹھیک ہے، یا عین ہے یعنی کالا سامان ہے خود، یا نقد یعنی پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ جب ہم نے کہا ہے کہ مال موقوف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو، عین چند چیزوں کے مقابلے میں ہے، وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ عین در مقابلے منفعت، عین در مقابلے دین، عین در مقابلے مبہم۔ 4، عین یعنی کالا در مقابلے نقد۔ البتہ پہلے 3 معنی جو بیان کیے ہیں وہ یہاں مراد لے رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو شرط لگائی ہے کہ مال موقوف عین ہو، مال موقوف عین ہو، پس بنا برین وقف منفعت صحیح نہیں ہے۔ پہلے معنی کو دیکھو، عین در مقابل منفعت۔ جب ہم نے کہا ہے کہ وقف عین ہونا چاہیے تو کیا نکل گیا؟ یعنی منفعت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، اس معنی میں کہ مثلا کوئی آدمی گھر 20 سال کے لیے اجارے پر لے لے، کوئی آدمی گھر 20 سال کے لیے اجارے پر لے لے، اور پھر وہ جو اجارہ ہے اور اس کی جو منفعت ہے، گھر تو کسی کا ہے نا، وہ جو اجارے پہ لیا ہے 20 سال کے لیے، اس کی منفعت یعنی رہنے کی جو اجازت ہے اور منفعت ہے اس کو وقف کر دے۔ اصل گھر دوسرے کا ہو، اصل گھر دوسرے کا ہے، گھر ایک لیا ہے 20 سال کے لیے اجارے پر، اب یہ 20 سال کسی کو رہنے کے لیے وقف کر دے، اس کی منفعت کو وقف کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے وقف کی تعریف میں اصل مال کو حبس کرنا اور اس کی منفعت کو آزاد چھوڑ دینا ہے، یہ وقف ہے۔
ٹھیک ہے، پس منفعت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، منفعت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزو وقف عین ہونا چاہیے، عین ہونا چاہیے، یعنی دین صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی 10 بھیڑیں کسی بندے سے کوئی طلبکار ہو، کوئی بندہ 10 بھیڑیں کسی سے لینی ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے لے وقف کرے تو باطل ہے۔ وقف کرنا دین کو صحیح نہیں ہے، وقف عین ہونا چاہیے۔ دوسری شرط بتا رہا ہوں، وقف عین جو دین کے مقابلے میں ہے، کیا کہہ رہا ہوں کہ دین کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اگر مثلا کسی بندے نے 10 بھیڑیں کسی بندے سے لینی ہیں اور ابھی تک لی نہیں ہیں، اس کو وقف کرے گا تو وہ وقف باطل ہے، وہ وقف کا جان کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی طرح وقف کرنا عین کو صحیح ہے، عین کو صحیح ہے، عین در مقابل مبہم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پس وقف مال مبہم صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے بعض مال کو وقف کیا، ٹھیک ہے، یا کہے میں نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک کو وقف کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ مبہم ہے، مبہم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خارج میں اس کا وجود خارجی ہی نہیں ہے تاکہ اس کو وہ وقف کرے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی مال مبہم، ٹھیک ہے، کو وقف کرنا اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ قبض کرنے سے پہلے اس کا وجود معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بندہ اس کو دے دے گا تو مال مبہم معین ہو جائے گا، بس کوئی اشکال نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عقد کے اجرا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو معین ہو رہا ہے وہ متعلق وقف سے خارج ہے، وہ متعلق وقف سے خارج ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ بھلا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا کہا ہے، مطلب اللہ کرے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں نے یہ بات کی ہے کہ شرائط مال موقوف کو آج ہم نے شروع کیا ہے، اور عرض کیا ہے مال موقوف کی پہلی شرط یہ ہے کہ عین ہونا چاہیے۔ عین چند چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، عین در مقابل منفعت، عین در مقابل دین، عین در مقابل مبہم۔ تو پس جب کہا عین ہونا چاہیے تو مطلب یہ نکلا نا کہ منفعت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، دین کو صحیح نہیں ہے، مبہم کو صحیح نہیں ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے مال موقوف کی، کیا میرا جان؟ مملوک، ٹھیک ہے نا، مملوک ہونا چاہیے، مال موقوف مملوک ہو۔ اب سوال یہ بنے گا کہ مملوک سے کیا مراد ہے؟ مملوک سے 2 معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مملوک ہو، یعنی واقف اس کے مالک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، واقف اس کی مالک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، مملوک ہو، یعنی شرعی طور پر وہ اس کا مالک بن سکتا ہو۔ اس سے خمر و خنزیر کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مملوک سے مراد مل کے فعلی لیں، یعنی وہ خود مالک ہو، ٹھیک ہے نا، کسی دوسرے کی ملکیت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ 2 معنی یہاں مملوک کا تن وقف مملوکہ ہو سے 2 معنی۔ ایک یہ ہے کہ واقف
جو ہے اس کے مالک بننے کی صلاحیت وہ مال رکھتا ہو، واقف کے لیے مالک بننے کی وہ مال واقف کے لیے صلاحیت رکھتا ہو، اس سے خمر و خنزیر جو ہے وہ خارج ہو گیا، کیونکہ مسلمان خمر و خنزیر کا جو ہے وہ مالک شرعی طور پر نہیں بن سکتا۔ دوسرا احتمال یہ ہے مملوک سے مراد ملک فعلی ہے کہ وہ بندہ جو وقف کر رہا ہے وہ مالک ہو، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کی ملکیت کو اٹھا کر وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ دوسری شرط ہو گئی۔ اچھا جی، تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال موقوف سے عین کے باقی ہوتے ہوئے انتفاع کرنا ممکن ہو، اس مال موقوف سے انتفاع کرنا اور فائدہ اٹھانا ممکن ہو، ما بقائہا، عین بھی باقی رہے، عین باقی رہے، وہ شے خود اصلی مال باقی رہے اور اس سے انتفاع کیا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ وقف کرنا، ٹھیک ہے یا نہیں، جو خود باقی نہ رہے وہ چلی جائے، ایسی چیز کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، جس کا عین باقی نہ رہے، کیونکہ شرط ہے عین باقی رہے اور اس سے انتفاع کیا جائے۔ اگر عین باقی نہ رہے تو انتفاع کرنا صحیح نہیں ہے، اگر عین باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، جیسے جناب علی کیا بلا، اگر عین باقی نہ رہے، جیسے روٹی ہے، فروٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جو بندہ کھائے گا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، ان کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ یہ مطلب ہے ہمارا جو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عین باقی رہے اور اس سے انتفاع کیا جائے، یہ ہے اس کی جناب علی کتنی شرط بنے گی جا کر؟ تیسری شرط بن رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط تھی عین ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ مال مملوکہ ہو، اس کے دو احتمال دیے، تیسری یہ ہے کہ اس عین سے انتفاع ممکن ہو ما بقائے عین کے باقی ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب یہاں ایک چھوٹی سی اور بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیا صحت وقف میں شرط ہے کہ منفعت جو ہے اس مال کی وہ تلانی ہونی چاہیے؟ یہ شرط نہیں ہے، اس میں بھی ہم بحث آپ کی خدمت میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں کتنی شرطیں بیان کر دی اگر جان مال موقوف کی؟ 3، عین ہو، مملوکہ ہو، ينتفع بها ما بقائها، ٹھیک ہو گئی، اور چوتھی جو ہے انشاءاللہ اگر پہنچ پائے تو وہ بھی کریں گے، وَيُمْكِنُ إِقْبَالُهَا، اس عین مال موقوفہ کا قبض کروانا ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ پس ایک پرندہ جو ہوا میں ہے کہے کہ میں نے اس کو وقف کیا، صحیح نہیں ہے۔ مچھلی جو پانی میں ہے عادتاً قبض نہیں ہو سکتا اس کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو قبض کروانا جو ہے وہ کیا ہے جان؟ ممکن بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات ہماری وقف فضولی میں شروع ہوگی، پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 4 شرطیں بھی میں نے مال موقوف کی بیان کی ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ وشرط الموقوف ان یکون عینا، موقوف کی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو۔ فلا یصح وقف المنفعت ولا الدین ولا المبہم، پس منفعت کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے، دین کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے، مال مبہم کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل، لعدم الانتفاع به مع بقائه، لعدم الانتفاع به، اس وقف سے انتفاع نہیں ہو سکتا، مع بقائه، عین کی بقا کے ساتھ اس وقف سے انتفاع ممکن نہیں ہے، کیونکہ منفعت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، عین کی بقا کے ساتھ وقف سے انتفاع نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ منفعت کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔
اچھا دین اور مبہم کو کیوں صحیح نہیں ہے جی؟ اس کی بات عدم وجود ہی خارجن، اور ٹھیک ہے نا، عدم وجود ہی خارجن، اس وقف کا خارج میں وجود نہیں ہے. کس کا بھلا؟ اس کی دلیل دے رہا ہے کہ دین کو کیوں نہیں وقف کر سکتے، مبہم کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وقف جو کر رہے ہیں وہ خارج میں ہونا چاہیے موجود، جبکہ دین کسی کے ذمے ہے، اس سے وہ لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ خارج میں فعلاً نہیں پایا جا رہا. مبہم بھی اس کا وجود بھی فعلاً خارج میں نہیں ہے، وہ مبہم ہے. اس لیے وعدم وجود ہی خارجن، وقف کا خارج میں وجود نہیں ہے. یہ کس کی دلیل دی ہے کہ دین اور مبہم کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے. والمقبوض والمعین بعدہ غیرہ، اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ جو مبہم ہے یا وہ دین ہے جب وہ قبض کروا دے گا تو معین نہ ہو گیا، جب دے گا تو معین ہو گیا، مبہم بھی معین ہو جائے گا. کہتے ہیں والمقبوض والمعین بعدہ غیرہ، مقبوض اور معین جو وقف کے بعد ہے، غیر وہ غیر وقف ہے. مقبوض اور معین جو وقف کے بعد ہو رہا ہے، غیر وہ غیر وقف ہے، وہ وقف کا غیر ہے، وہ وقف نہیں ہے. مملوکتن، شرط الموقوف یکون عینا، مملوکتن دوسری شرط ہے مملوکہ ہو. توجہ، اس کے دو مطلب ہیں. ان ارید بالمملوکیت صلاحیت لہو بالنظر الی الواقف، ان اریدہ بالمملوکیہ، اگر مملوکیت سے ارادہ کیا جائے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہو، بالنظر الی الواقف، واقف کی نسبت مملوکیت کی صلاحیت رکھتا ہو، مطلب یہ کہ شرعاً اس کا مالک بننا صحیح ہو. کیوں؟ لا یحترز عن وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم، تاکہ دوری کرے وقف سے خمر اور خنزیر من المسلم، جو مسلمان سے خمر اور خنزیر ہے اس وقف سے یہ کیا کرے؟ دوری کرے، کیونکہ مسلمان اس کا مالک نہیں بن سکتا. فہو شرط الصحت، پس یہ شرط صحت ہے. مملوکہ کا اگر یہ معنی لیں تو یہ شرط صحت ہے وقف کے لیے، ٹھیک ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمِلْكُ الْفِعْلِي، اگر اس مملوکہ سے ارادہ کریں ملک فعلی کہ وہ شخص اس کا فعلاً خود مالک ہو، لا یحترز بہ عن وقف ما لا یملک، تاکہ اس سے دوری کرے ایسے وقف سے جس کا وہ مالک نہیں ہے، یعنی کسی کا اٹھا کر وقف نہیں کر سکتا، خود مالک ہونا چاہیے. وَإِنْ صَلُحَ لَهُ، اگرچہ وہ ملک کی صلاحیت رکھتا ہے، فَهُوَ شرط اللزوم، پس یہ شرط لزوم ہے. اگر ہم نے مملوکہ سے ملک فعلی مراد لے لیا تو یہ شرط لزوم ہے، شرط ہو جائے گی لزوم. وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَعَمُّ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ تَفْصِيلِهِ بَعْدُ، بہتر یہ ہے ان یراد بہ کہ اس مملوکہ شرط ملک سے ارادہ کیا جائے اعم، بہتر ہے شرط مملوک سے ارادہ کیا جائے اعم، یعنی ہم قابلیت کیا ہو اگر جان ملک ہو، یعنی شرعاً اس کا مالک بننا صحیح ہو، خمر و خنزیر نہ ہو، یہ بھی ہونا چاہیے، اور ہم وہ بالفعل مالک ہو. دونوں معنی مملوکہ سے لے لیں، یہ بہتر ہے. وَإِنْ ذَكَرَ بَعْضَ تَفْصِيلِهِ بَعْدُ، اگرچہ بعض تفصیل جو ما لا یملک کی ہیں، بعد میں مصنف نے ان کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ ذکر بعض تفصیل ہی، اگرچہ مصنف نے بعض تفصیل کی ذکر کیا ہے، بعد میں بعض تفصیل کس کی؟ ما لا یملک کی، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کو بیان کیا، یعنی دوسرے معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن نہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ينتفع بها ما بقائها، تیسری شرط ہو گئی ينتفع بها،
اس مال موقوف عین سے انتفاع ممکن و ما بقائہا عین کے باقی ہونے کے ساتھ، فلا یسے ہو وقف ما لا ينتفع بہ، وقف صحیح نہیں ہے جس سے انتفاع کرنا نہیں ہو سکتا، الا ما ذهاب عین، مگر عین کے چلے جانے سے انتفاع ہو سکتا ہے، کل خبز والطعام، جیسے روٹی ہے، طعام ہے، فاقیہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ ولا اچھا ولا یعتبر فی الانتفاع بہ کونہ فی الحال، یہاں ایک بات ہے کہ آیا ایسی چیز وقف کرنی چاہیے جس کا ابھی حال میں انتفاع ہو سکتا ہو، یا ایسی چیز کر سکتے ہیں جو ابھی قابل انتفاع نہیں لیکن بعد میں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ضروری نہیں، ابھی بالفعل وہ انتفاع کے قابل ہو، بلکہ ابھی نہیں تو بعد میں ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی وقف کر سکتے ہیں۔ ولا یعتبر فی الانتفاع بہ کونہ فی الحال، معتبر نہیں ہے اس وقت سے انتفاع میں کہ وہ کونہ فی الحال، فی الحال میں وہ ابھی اس سے انتفاع ممکن ہو، بل یکفی المتوقع، بلکہ متوقع جس سے توقع ہے انتفاع کی وہ بھی کافی ہے، کل عبد والجاش صغیرین، جیسے عبد جو صغیر ہے اور جاش حمار جو صغیر ہے، عبد اور جاش، عبد اور وہ حمار جو صغیر ہیں ابھی دونوں، ان کو کر سکتے ہیں۔ والزمن الذی یرجى زوال زمانہ، اور وہ زمین گیر، ٹھیک، الذی یرجى زوال زمانہ، جس کے، ٹھیک ہے نا، جس کے زائل ہونے کی امید ہے، زمین گیری زائل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ کی تھی کہ جس کو کر رہے ہیں اس کی منفعت طولانی ہونی چاہیے، یا تھوڑی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، وہ سوال آ گیا ہے۔ وَهَلْ يُعْتَبَرُ طُولُ زَمَانِ الْمَنْفِعَةِ، آیا طول زمان منفعت معتبر ہے؟ اطلاق العبارت والاکثر یقتضی عدم، اطلاق عبارت اور اکثر جو ہیں یقتضی عدم ہو، تقاضا کرتا ہے عدم طول زمان کا، کہ طول زمان نہیں ہونے والی منفعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اطلاق العبارت والاکثر یقتضی عدم طول زمان کا تقاضا کرتا ہے۔ فَيَصِحُ وَقْفُ ریحان یسرع فسادہ، پس صحیح ہے وقف ریحان، ریحان کا وقف کرنا، یسرع فسادہ، جن کے فاسد ہونا جو جلدی کیا ہوتے ہیں فاسد ہو جاتے ہیں، ان کا بھی وقف کرنا صحیح ہے۔ یصح وقف الریحان، ریحان کا وقف کرنا صحیح ہے، یسرع فسادہ، جس کا فساد سریع ہوتا ہے۔ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهُ، ایک احتمال ہے طولانی ہونا معتبر ہے، کیوں؟ لقلت المنفعت، منفعت کم ہے۔ وَمُنَافَاتِهَا لِلتَّعْبِيدِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْوَقْفِ، اور یہ قلیل ہونا منافات رکھتا ہے تعبید، وقف جو ابدی ہوتا ہے اس کے، المطلوب من الوقف، جو وقف سے مطلوب ہے۔ وَتَوَقَّفَ فِي الدُّرُوسِ، اور مصنف نے دروس میں توقف کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَزْرُوعًا صَحَّ، اگر وہ ریحان مزروع ہو، کاشت کیے ہوئے ہوں، صح، تو صحیح ہے ان کا وقف کرنا۔ وَقَضَى مَا يَطُولُ نَفْعُهُ، اسی طرح وہ جن کا نفع طولانی ہے، کا مسک و عنبر، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ آگے کتنی شرطیں ہو گئی؟ اگر پہلی عین، دوسری مملوکہ، تیسری ينتفع بها ما بقایا، چوتھی اس عین کو قبض کرانا بھی ممکن ہے جس کو وقف کر رہے ہیں۔ وَيُمْكِنُ إِقْبَاضُهَا، عین کا قبض کرانا ممکن ہو۔ فَلَا يَصِحُ وَقْفُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، پرندے کا ہوا، پرندہ جو ہوا میں ہے اس کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَلَا السَّمَكُ فِي الْمَاءِ، اور مچھلی کا پانی میں وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ لا يُمْكِنُ قَبْضُهُ، اس کا قبض کرنا ممکن نہیں ہے عادتاً۔ وَلَا الْآبِقُ وَالْمَغْصُوبُ وَنَحْوُهَا، آبق عبد فراری، مغصوب غصبی جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا ہے ممکن نہیں ہے۔ وَنَحْوُهَا، اور اس کی مانند۔ وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ، اللہ اگر وہ وقف کرے عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ، جس کا قبض کرنا ممکن ہے۔ وَلَوْ وَقَفَهُ، اگر وہ وقف کرے عَلَى مَنْ، ایسے شخص کو وقف کرے، یمکن قبضہ، جس کا قبض کرنا ممکن ہے، یعنی مطلب ہے وہ اگلا بندہ جس کو وقف کر رہا ہے وہ قبض کر سکتا ہے، یہ نہیں کروا سکتا،
وہ اگلا کر لے گا، جس کو دے رہا ہے اس کی طاقت ہے، وہ قبض کر سکتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ، اگر یہ آدمی وقف کرے اس کو، یمکن قبض ہو، جس کا قبض کرنا ممکن ہو، فالظاہر والسیاح، ظاہر یہ کہ صحیح ہے، کیوں؟ لأن الإقباض المعتبر من المالک هو الإذن فی قبضہ، اس لیے کہ جو اقباض معتبر ہے مالک سے وہ ہے اذن فی قبضہ، قبض میں اذن ہے وہ، والتسلیط علیہ، اور وہ مسلط کرے وقف پر، والمعتبر من الموقوف علیہ تسلم ہو، اور معتبر ہے موقوف علیہ میں کہ وہ تسلم ہو، کہ وہ اس کو تحویل میں لے لے، وہو ممکن، اور وہ کیا آگا جان ممکن ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ اس کے بعد ہماری جو ہے وقف فضولی میں بحث شروع ہونے والی ہے، کہ انشاءاللہ وہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں کیا کریں گے، عرض کریں گے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔